ولادت جو انشاءاللہ کل ہے اس کی مناسبت سے کچھ لوگوں نے مرجع وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی حسینی سستانی مدظل العالی سے سوال کیا تھا، اور انہوں نے اس مناسبت سے جو جواب مرحمت فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سننا بھی چاہیے۔ تقلید ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے اور اس کو فالو اپ کرنا ہے۔ کہتے ہیں آپ کی خدمت میں سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا روز ولادت آ رہا ہے۔ اس پاکیزہ اور معطر دن کی مناسبت سے ہم آپ خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ مرجع بزرگوار یہ بتائیں کہ زمان غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بیسویں تعالیٰ کہ مومنین پر سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے وہ اس بات کو محسوس کرے کہ ان کا امام زندہ ہے۔ وہ ایک زندہ امام رکھتے ہیں، اور یہ وہ امام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معین کیا ہے، لیکن اللہ کی حکمت الہی نے یہ اقتضا کی کہ اس وقت وہ غیبت اختیار کریں یا تو خدا بند عالم ان کو ظہور کی اجازت دے۔ یعنی ہم بقیہ امتوں سے مختلف ہیں۔ دنیا کی کوئی امت اس وقت کوئی زندہ امام نہیں رکھتی۔ ہم اس وقت خدا کی طرف سے منسوب شدہ ایک زندہ امام رکھتے ہیں، اور یہ امام وہ ہے کہ اس کی اعتبار ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان ذمہ داری کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں، اپنے دل میں ان کی محبت محسوس کریں، اور تنہائیوں میں لوگوں کے ساتھ مجلسوں میں گیدرنگ میں ان کے ظہور کی دعا کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں اور اپنے دل میں ان کی محبت محسوس کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آج ہمارے دل میں واقعی اس امام میں وقت کی محبت ہوتی تو ہم غیبت کے تعلق سے اتنے زیادہ آزاد نہ ہوتے۔ ہمیں ان کی غیبت سے تکلیف ہوتی جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف تھی۔ تو معرفت حاصل کریں، دل کی گہرائیوں میں ان کی محبت محسوس کریں، اکیلے میں اور اجتماعی جگہوں پر ان کے ظہور کی دعا کریں، اور ان پروگراموں کو زندہ رکھیں، ان میں شرکت کریں جو ان کے نام سے برپا ہو رہے ہیں، جو ان کے نام کو زندہ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان مظالم کا بھی تذکرہ کریں جو دشمنوں نے ان کے اوپر اور ان کے آباء و اجداد پر ڈھائے ہیں۔ یعنی ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ ان مظالم کا بھی تذکرہ کریں جو ظالموں نے اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے ہیں، تاکہ ظالموں کا چہرہ کبھی بھی وہ اس طرح سے نہ ہونے پائے جس طرح سے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ظالموں کو چہرے کو اچھا بنا کے پیش کریں۔ یہ ظلم کا تذکرہ ہوتا رہے تاکہ ظالموں کا بدنما چہرہ ہمیشہ بدنما بنا رہے، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے، محسوس کریں کہ غیبت میں امام کو تکلیفیں کیا کیا ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو شیعوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، مسجد میں بم پھینکے جا رہے ہیں، سولیوں پر لٹکایا جا رہا ہے، پھانسیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب قلب امام کی تکلیف کا سبب ہے۔
اگر آج وہ ظاہر ہوتے تو شاید اتنی تکلیفیں ہمیں برداشت نہ کرنا پڑتی. کسی بھی شیعہ پر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کی تکلیف ہمارے امام کو محسوس ہوتی ہے. تو ان کی تکلیفیں کس بنا پر ہیں؟ ایک ان ظلموں کی بنا پر جو ظالم کر رہے ہیں، اور دوسرے ان فساد کی بنا پر ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آج ہمارے ملک میں ایک مسئلہ پردے کا آ گیا ہے. کورٹ الگ الگ فیصلے کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ ایک یہ نہیں ہے تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر شروع سے لے کے آخر تک ہماری ہر لڑکی اور ہر عورت نے پردہ کیا ہوتا تو کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ پردہ اسلام کا جز نہیں ہے؟ دوسروں کو کہنے کا موقع اس بنا پر ملا جب یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں ہی تو مسلمان ہیں، کیوں یہ پردہ نہیں کرتے؟ کیوں پردہ کرتے ہیں؟ آپ دونوں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر نماز کی طرح پردہ بھی اسلام کا جز ہوتا تو دونوں کو پردہ کرنا چاہیے تھا. یہ جرأتیں کس نے پیدا کی؟ حکومت نے پردہ بعد میں چھینا. سب سے پہلے ہم نے حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی لڑکیوں کو بے پردہ کیا. تو اسلامی قانون کی توہین کے ذمہ دار کون قرار پائے؟ ہم بنے یا نہیں بنے؟ اگر ہمارے گھر کی ہر لڑکی، ہر عورت، غریب، امیر، پڑھی لکھی، شہری، دیہاتی، کیسی بھی ہوتی، اگر سب نے قاعدے کا پردہ کیا ہوتا تو آج یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ پردہ اسلام کا جز نہیں. ہم نے بے پردگی اختیار کر کے دوسروں کو موقع فراہم کیا ہے، تو اسلام کی توہین کے ذمہ دار ہم ہیں، دوسرے نہیں ہیں. آیا اس باتوں سے امام کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ ان کے دل کو تک درد ہوتا نہیں ہوتا؟ اس میں ہوتا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہوتے تو انحرافات کو روک لیتے اور اللہ کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرتے. کہتے جاننا چاہیے اور سب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ امام ان کے حق میں ان کے باپ دادا ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں. ہم جو امام رکھتے ہیں اس کے دل میں ہمارے باپ سے اور ہمارے والدہ سے زیادہ اس کے دل میں محبت ہے، اور وہ ہمارے امور کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ یقین جانیے اگر اس وقت غیبت میں رہنے والا امام ہماری دیکھ ریکھ نہ کرتے ہوتے تو ہم یہ 4 آدمی جو مسجدوں میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں یہ بھی نظر نہ آتے. کیونکہ ہمارے اختلافات، ہماری لڑائیاں، ہماری جہالتیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ آبادی کا سبب نہیں، یہ بربادی کا سبب ہے. یہ ترقی کا سبب نہیں، یہ تنزلی کا سبب ہے. تو ہم تو اپنے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم 4 آدمی جمع ہو رہے ہیں تو کوئی درد مند ہے جو غیبت کے پردے سے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہمیں جمع کیے ہوئے ہیں. یہ محبت ہے اس کی، یہ کرم ہے ان کا کہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود منتشر ہونے نہیں دیتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ امام وہ ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی عزت کا واسطہ دے کر کے خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں اور اپنی حاجتوں کو اسے طلب کریں. عزیزان گرامی، اگر اس وقت آپ حالات سے دوچار ہیں تو آپ اسی نیمہ شعبان میں آج کی رات امام کی عزت کی قسم دے کے خدا سے دعا مانگیں. آپ یقین جانیے خدا آپ کی دعا ضرور پورا کرے گا.
آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی کا جو آخر پیغام ہے اس میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ آج کی رات لوگوں کو 11 بجے دعائے الہی عظم البلا پڑھنا چاہیے اور سورہ الحمد وغیرہ پڑھ کر کے ان کی والدہ جناب نرجس خاتون کی خدمت میں ہدیہ کر کے دعا مانگے، یقیناً آپ کی مشکلات دور ہوگی۔ کہا کہ پوری دنیا میں اگر اس وقت لوگ 11 بجے ٹھیک الہی عظم البلا کی دعائیں پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اس کے بعد سورہ الحمد پڑھ کے ان کے والدہ کی خدمت میں ہدیہ کریں اور ان سے دعا مانگیں تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہماری مشکلات کا حل امام کے پاس موجود ہے کہ ان کے پاس جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے آنے کا انتظار کرتے رہیں، ان کی ظہور کی دعا کرتے رہیں اور ان کے ظہور کے لیے آمادہ بھی رہیں۔ اور اس آمادگی میں کیا ہے، ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے اور ان کی اطاعت ہمیں کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ ذمہ داری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور کوشش کریں کہ اپنے عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہماری اطاعتیں، ہماری عبادتیں ان کے دل کی خوشنودی کا سبب ہے، لیکن ہمارے گناہیں ان کے دل کی تکلیف کا سبب ہے۔ میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، میرے مولا کے لیے رونے کے لیے کربلا والوں کا غم کافی ہے، ہم اپنے گناہوں سے مزید اپنے امام کو نہ روائیں، اپنے اختلافات سے، اپنے جھگڑوں سے مزید اپنے امام کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ سچ بتائیں، اگر کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس دن آپ اس کو خوش کرتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں؟ اگر اس دن بچے کی آنکھوں سے آنکھوں نکل جاتے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے برتھ ڈے کے دن اس کو ستا دیا۔ تو اگر ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ ہمارے برتھ ڈے کے دن ہمارے بچے کو تکلیف نہ پہنچے تو زہرا کے لال کے برتھ ڈے کے دن بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زہرا کے لال کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی گناہ نہ کریں، اختلافات ایجاد نہ کریں۔ اس کے فرماتے ہیں ان کے گناہوں سے بچیں، کیوں؟ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور ان کا غضب اللہ کا غضب ہے۔ اس کا فرماتے ان کی اطاعت کیسے حاصل ہوگی؟ آج کے دور میں بڑا مسئلہ ہے ایمان بچا کے لے جانا۔ روایتوں ملتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ایمان کی حالت یہ ہوگی کہ مومن صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے ایمان اس کی آنکھوں سے چلا جائے گا، ایمان ایسا چلا جائے گا جیسا آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، نہیں پتا کب سرما آنکھوں سے نکل گیا۔ لہذا اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اعتقاد کی اضافت کریں اور شرعی ذمہ داریوں کو سیکھیں جن کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے۔ آج ہمارے کیا نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن ہم واقعی دینی تعلیمات سے کس قدر واقف ہیں؟ ہم دینی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہمیں صرف چند اوپر کی باتوں کے علاوہ اور کوئی چیزیں معلوم نہیں ہیں، جبکہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، ہمیں اس کی ہر ایک چیز کو سمجھنا چاہیے، ہر ایک چیز پر عمل کریں۔ تو دینی تعلیم حاصل کریں جس کو خدا نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کریں جو ان کے اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور پھر ان پر عمل بھی کریں، نفس کو پاک کریں اور اس کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں اور اچھی موعظوں سے اس کو زندہ کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نفس کا ہے۔ ہم اپنے بدن کو صابن سے دھو کر کے، کپڑوں کو ڈرائی کلیننگ میں ڈال کر کے، عطر لگا کر کے تو پاک کر لیتے ہیں، لیکن دل کو کیسے پاک کریں جس میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، خباثتیں بھری ہوئی ہیں۔ ہم خدا کی بارگاہ میں بدن لے کے نہیں جاتے، ہم خدا کی بارگاہ میں دل لے کے جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے بدن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاکیزہ دلوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس دل کی ضرورت ہے جس میں حب دنیا نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں بغاوت نہ ہو، جس میں سرکشی نہ ہو۔ یہ چیزیں آج ذمہ دار ہم کو عمل کرنا چاہیے۔
اس کا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کوشش کرے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رفتار سے کہ امام کے لیے زینت کا سبب بنے، بدنامی کا سبب نہ بنے۔ آپ 15 شعبان کا جشن منائیں گے، آپ زور سے منائیے، شور سے منائیے، لیکن اس ادب سے منائیے کہ پڑوسی کہے کہ کوئی مہذب قوم جشن منا رہی ہے۔ جس محلے میں آپ رہیں، محلے والے انتظار کریں کہ جشن کا منانا ان سے سیکھو۔ ہمارے پڑوسی ہمیں دیکھ کر کے خوش ہوں کہ اس سے بہتر پڑوسی ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم زینت بنے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم تعلیم، شریعت کی تعلیم حاصل کریں گے، اپنے واجبات کو ادا کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے اور برائیوں سے کریں گے، اور اچھے اخلاق کو اس طرح کریں گے جیسے ہمارے کیا سچائی ہونا چاہیے، حسن خلق ہونا چاہیے۔ سچائی کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بات سچ کہیں، اگر کسی سے وعدہ کیا تو اس کو بھی پورا کریں۔ اگر آپ نے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا ہے 10 بجے پہنچنے کا، تو 11 بجے نہ پہنچے، یہ سچائی نہیں ہے۔ بڑائی یہ نہیں ہے کہ ہم 11 بجے کا وعدہ کر کے 2 بجے پہنچے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ بڑائی یہ کہ 11 بجے کا واقعہ ہے کہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا 4 بجے ملنے کا، میں گھر سے باہر نکلا، دیکھا گھر 4 بجے 5 منٹ باقی ہے، تو وہ دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا کہ 4 بجے تو گھنٹی بجاؤ۔ کہ میں نے وعدہ کیا 4 بجے کا، پہنچ گیا تھا گھر پر، کہا نہیں۔ میں خود ایک صاحب کے ساتھ ایک صاحب سے ملنے گیا تو ٹرافک کے مدد جلدی پہنچ گئے، پہلے کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ہم ذرا گلی میں ٹہل لیتے ہیں، 4 بجے گا تو گھنٹی بجائے گی۔ یہ بھی سچائی ہے، قول میں سچائی، فعل میں سچائی، لین دین میں سچائی، امانتوں کو پہنچانے میں سچائی، حساب کتاب میں سچائی، یہاں تک کہ دل میں چھپی ہوئی محبتوں کے اظہار میں سچائی۔ اگر ہم اظہار محبت کر رہے ہیں تو اگر دل میں ہے تو کہیں ہیں، نہیں ہے تو نہیں۔ ہاں وہاں قسم کھانے کی کوشش نہ کریں اور دوسروں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ ہمارے فعل سے، ہماری محفلوں سے، ہمارے جلوس سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ خوشی منانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دوسروں کو اذیت پہنچانا اس کا جواز نہیں ہے۔ خوشی کا جواز ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی خوشی میں کسی کو توڑ ڈالیں، کسی کو پھوڑ ڈالیں، کسی کی نیند اڑا دیں، یہ خوشی نہیں ہے۔ ہماری خوشی اسی وقت ہوگی جب ہماری خوشی کسی دوسرے کے ڈسٹربنس کا سبب نہ بننے پائے۔ یہ سب امام کے ظہور کی علامتیں ہیں۔ اور قول میں پاکیزہ رہیں، اچھے سلوک کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ ان سب میں خداوند عالم کی خوشنودی ہے اور امام کی خوشنودی کا سبب ہے، اور اسی میں دنیا آخرت کی اچھائیاں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ذمہ داری یہ ہے کہ مومن زمان غیبت میں ایک دوسرے کا تعاون کرے نیکیوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو تقوی اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ آج جو چیز ہماری سوسائٹی سے رخصت ہو گئی ہے وہ نصیحتیں رخصت ہو گئی ہیں، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم مل تو لیتے ہیں لیکن ہم اپنے بھائی کے ساتھ نہ نصیحت کرنے پر تیار ہیں نہ نصیحت سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ اگر کسی جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے تو یہ اسی وقت صاف ہوگا کہ ہر آنے والا کوشش کرے اس کو صاف کر کے چلے جائے۔ لیکن اگر ہر آدمی کنارہ کشی اختیار کرتے رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمان محلوں کی گلیاں ہو جائیں گی
کہ جن کی علامت ہی گندا رہنا مسلمان گلیوں کی علامت ہے. آج بمبئی میں آپ جائیں تو وہ محلے جو گندے نظر آئے دور سے کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اور وہ محلے جو صاف نظر آئے کہ یہ غیر مسلموں کا محلہ ہے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ گندگی اسلام نے لگائی، ہم نے لگائی. آج اگر ہماری بلڈنگ میں آپ دیکھ لیں، اگر آج بلڈنگ میں نان مسلم رہتے ہیں، کوئی مسلمان جانا چاہے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم ان کو قبول نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ گندگی پھیلائیں گے، شور مچائیں گے. تو کس نے بدنام کیا؟ اسلام نے کہا تھا. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا ہم اتنے شریف بنتے کہ جب کبھی ہمارا نام آتا ہم سب سے پہلے ان کو مکان دیں گے، کیونکہ ان سے زیادہ شریف دنیا میں کوئی ہے نہیں. لیکن آج ہم نے چیزیں بتائی یا نہیں دے دی. اس کے فرماتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں دیکھو جن کو اللہ، یہ بہت بڑا اہم جملہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ثروتیں دی یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی محنت سے سرمایہ دار بنے ہو. اللہ نے تمہاری محنت میں سرمایہ، اللہ نے عنایتیں دی ہیں. اس کی وجہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو مالک ہے وہ تو میٹرک پاس ہے، جو مینیجر ہے وہ MBA ہے. تو مالک تو MBA ہونا چاہیے تھا، یہ انگوٹھا پاس نہیں ہوگا. خدا بتانا چاہ رہا ہے MBA کو، دیکھو پڑھنے سے دولت نہیں ملتی، خدا دولت دیتا ہے. اور انگوٹھا چھاپ کو بتا رہا ہے کہ دولت تمہارا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. تو جب اللہ نے اپنے فضل سے تم کو دولتیں دی ہیں، سرمایہ دیا ہے، تو شکر نعمت الہی یہ ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو، فقیروں کا خیال رکھو، محتاجوں کا خیال رکھو، ان حقوق شریعہ کا ادا کرو اور ان کو پریشانیوں سے بہتر کرو، تاکہ یہ احسان ہے. اور اس کے بعد ایک بہت اہم جملہ جو مرجع وقت نے ادا کیا ہے، واقعی بہت اہم حصہ ہے. آپ سچ بتائیں، واقعی مرجع کی بات ہے. اگر میرا کوئی بیٹا بیمار ہو اور میرے پاس علاج کے پیسے نہ ہو، اور ایک آدمی آ کر کے میرے بیٹے کا علاج کرائے، تو یہ مجھ پر احسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں اس کا شکر گزار ہوں گا نہیں ہوں گا؟ فرماتے ہیں کہ سارے غریب امام میں وقت کے خانوادے کے عیال ہیں. یہ غریب امام وقت کے عیال ہیں، امام وقت کے بندے ہیں، امام وقت کی رعایا ہے. جب عیال امام ہیں، فرزندان امام ہیں، تو ان غریبوں پر احسان کرنا امام کی خوشی کا سبب ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کون ہے. اگر آج امام زندہ ہوتے، اگر امام ظاہر ہوتے، تو اس غریب کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. امام خود اپنے بچوں کا خیال رکھتے. امام کی غیبت ان کو غریب بنا دیا ہے. تو اگر کوئی مالدار غیبت کے زمانے میں ان غریبوں کا خیال رکھے گا، گویا اس نے امام کے بچوں کا خیال رکھا ہے، ان کا احسان کیا ہے، اور خدا اس کو دے گا. اس کا فرماتے ہیں دیکھو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں شبہات سے، کنفیوژن سے محفوظ رہو، کیونکہ غیبت میں یہ زمانہ بہت بڑا ہے. اور سب سے بڑا کنفیوژن جو اس زمانے غیبت میں ہے وہ عقائد کے تعلق سے. یہ واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو ہلا رہی ہیں، متزلزل کر رہی ہیں. لہذا آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدے کے اوپر ثابت قدم رہیں. اس کا فرماتے ہیں کہ ان جملہ چیزوں کے جس نے آج امت کو پریشان کر رکھا ہے، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا رابطہ امام سے ہے اور جب چاہیں وہ امام سے مل سکتے ہیں. اس طرح کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکو ہیں اور جو اہل بیت کے راستے پر آنے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب سے دور ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا دعویٰ کریں ہمیں امام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کے فرماتے ہیں کہ دیکھو پورے زمانے سے یہ بات ہوتی چلی آئی ہے، 12 قرنوں سے بات ہوتی چلی ہے کہ امام نے کہا ہے کہ جب تمہارے امور مشتبہ ہو جائیں، حالات واضح نہ ہو تو علماء کی در رجوع کرو اور ان سے اپنے مسائل کا حل دریافت کرو۔ اس طرح کے لوگ علماء کے درمیان رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں جو علماء کو اپنے عادتوں سے عوام الناس کو دور کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے میں تقلید نہیں ہے، یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس میں تقلید نہیں ہے، یہ بات بہانہ ہے، لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جب علماء سے دور ہو جائیں گے تاکہ ہمارے لیے میدان آسان ہو جائے، ہم جو دل چاہے کرتے پھریں، جو دل چاہے کرتے رہیں، اور یہ ہوتا رہے گا اگر ہم بیدار نہ ہوئیں گے۔ اس کے فرماتے ہیں کہ دیکھو بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، دیکھیں کن باتوں کر کہ ہر وہ روایت جس کی تمہیں سند نہیں معلوم ہے، جس کے صحیح ہونے کا تم کو یقین نہیں ہے، جس کی عربی سے تم واقف نہیں ہو، تو اس طرح کی کمزور روایتوں کو لے کر کے عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہو، یہ بھی ایک بدعت ہے جو ہو رہی ہے۔ نہ اول کی خبر ہے، نہ انتہا کی خبر ہے، نہ آئیے نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم، اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں اس بنا پر۔ اس کا اور دوسری چیز یہ ہے، لہذا اس میں ہونا تو جب طرح کی روایتیں آئیں تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو علماء کے رجوع کرو اور ان سے پوچھو روایتوں کے صحیح معنی کیا ہے۔ ایک روایت کو لے کر کے ہنگامہ کر دینا یہ ایک بدعت ہے، یہ فتنہ ہے جو آج کل ایجاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ جب شبہات ایجاد ہو تو دیکھو عقائد میں شبہ ایجاد نہ کرنا، اور اگر تمہارے لیے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار مت کرنا۔ عمل نہ کرنا ایک گناہ ہے اور حقیقتوں کا انکار کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ دو، لیکن اس کے دین ہونے کا انکار مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے فرماتے ہیں کہ دیکھو مومنین کو چاہیے اس بات سے بھی دور رہے کہ ظہور کا وقت معین نہ کرو۔ آج کل بہت زمانہ ظہور ہو رہا ہے، صبح نکل رہی ہے، طلوع آفتاب ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کا ظہور کا وقت معین نہ کرو۔ روایتوں میں ان لوگوں کو جھٹلایا گیا ہے جو ظہور کا وقت معین کرتے ہیں، جھٹلایا گیا ہے ظہور کا وقت معین کرنے کے لیے، اور زمانہ تاریخ گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے وقت ظہور معین کیا وقت گزر گیا اور ظہور نہیں ہوا۔ مومنین کو چاہیے کہ اچھا انتظار کریں اور جو باتیں بیان کی ہیں ان پر عمل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، امام کی نصرت کریں، امام کی خدمت کریں تاکہ کل ان کے ساتھ میسور ہو سکیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو مرجع نے آپ کے تک پہنچائی ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے امام کو صحیح طور سے یاد کر سکیں گے اور صحیح کام کر سکیں گے، اور آج کی رات استغفار کی رات، دعا کی رات، مغفرت کی راتیں ہیں، خاص کر اس رات میں اپنے امام کے ظہور کی دعا کریں تاکہ جب صبح نمودار ہو تو ایسی صبح نمودار ہو کہ ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہو مکے سے کہ زہرا کا لال آ گیا، چلو ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے چلو، تاریک رات کا خاتمہ ہو گیا، صبح عد طلوع ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ ہماری دعائیں اثر انداز ہوں گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔